ایک تو پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من رعا ہلال ذی الحجۃ، جو ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، وہ اراد ان یضحیہ، اور وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، فلیمسک عن شعرہ و اظفارہ، وہ اپنے بال اور ناخن پھر نہ کاٹے۔ تو ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے جسم کی صفائی کرنا، ناخن کاٹنا، اگر بال تشوانے کی ضرورت ہے تو وہ بنوا لینا۔ اور یہ پابندی ویسے صرف صاحب قربانی کے لیے ہے، باقی جو گھر کے افراد ہوتے ہیں جن کی جو اگرچہ اس قربانی کے اندر شامل ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے یہ پابندی بہرحال نہیں ہوتی، تو یہ ضرور ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام العشر، یہ جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں نا، جتنا اس میں کسی نیکی کا ثواب ملتا ہے پورے سال میں کسی دن میں بھی اتنا نیکی کا ثواب نہیں ملتا۔ یہ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے ان دنوں کی، والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، تو یہ بڑی ہی فضیلت والے عمل ہیں۔ ہمارے ہاں بہت کم رجحان ہے ان دنوں میں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ رمضان کا آخری عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کے پہلے دن زیادہ افضل ہے؟ تو انہوں نے ساری احادیث اور نصوص بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے سب سے افضل ہیں، اس عشرے کے جو دن ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ البتہ راتیں جو ہیں وہ رمضان کے آخری عشرے کی زیادہ فضیلت والے ہیں، کیونکہ اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے اور بھی اس کے بارے میں احادیث موجود ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس عشرے کو ضائع نہیں کرنا، اس میں ہم نے خوب عبادت کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جتنے نوافل پہلے پڑھتے ہیں کوشش کریں اس سے زیادہ پڑھیں، قرآن کی تلاوت بڑھ جائے، ذکر اذکار بڑھ جائے، صدقہ و خیرات بڑھ جائے، اور قربانی کا ارادہ بھی کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی پورا فرمائیں گے۔ تو ہم نے انشاءاللہ الرحمن ان مقدس دنوں کا پورا خیال کر کے ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔